بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بزدار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزدار لا فرم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے، نیچے لال کلر میں سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے، اس پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آل پہ کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ میرا یہ ایمان ہے، آپ جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی، آپ خیر بانٹیں گے خیر ملے گی۔ آج ہم سمجھیں گے 342 CRPC کیا ہوتا ہے۔ سیکشن 342 CRPC بیسیکلی ڈیل کرتا ہے اکیوزڈ کی سٹیٹمنٹ۔ اب اس کے 4 سب سیکشنز ہیں اور اس کے پہلے سب سیکشنز کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ کہتا ہے کہ 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، اور دوسرا پارٹ اس کا پروسیجر بتاتا ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ کب اور کس وقت لی جائے گی اور کس طریقے سے لی جائے گی۔ پہلا پارٹ بتاتا ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایکیوز کے خلاف ایویڈنس آ جاتا ہے پراسیکیوشن کی طرف سے، تو پھر اکیوز سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایویڈنس کیوں دی گئی ہے، کیا وجہ ہے آپ کے خلاف یہ ایویڈنس آئی ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ پہلا پرپس یہ ہوتا ہے یہ انکوائر کرنا کہ آخر آپ کے خلاف پراسیکیوشن نے کیوں ایویڈنس دی ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کب لی جائے گی۔ دوسرا پارٹ یہ بتاتا ہے کہ جو اکیوزڈ ہے اس کو آلریڈی انفارم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ لفظ کیوں یوز کیا گیا ہے۔ جب کنفیشن کسی سے کرواتے ہیں تو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے، بیان دے رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کے خلاف بھی یوٹیلائز ہو سکتی ہے، اس کو خبردار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہ آ رہی ہو تو پھر اکیوز کو خبردار نہیں کیا جاتا۔ پھر آنریبل کورٹ جو ہے جب پراسیکیوشن کی وٹنسز کی تمام کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پراسیکیوشن اپنے ایویڈنس کروا چکا ہوتا ہے، تب اس کو بتائے بغیر انکوائری یا ٹرائل کے کسی بھی سٹیج کے اوپر جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اکیوزڈ سے سوالات کرتے ہیں، اکیوزڈ کو ان سوالات کے جواب مانگتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالوں کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے جواب اس کو دینے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا پرپس یہ ہو گیا کہ اس سے پوچھا جاتا ہے اکیوز سے کہ پراسیکیوشن نے آپ کے خلاف سٹیٹمنٹس، آپ کے خلاف ایویڈنس کیوں دی ہے۔ دوسرا کب لی جائے گی، جب پراسیکیوشن کی ایویڈنس کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو بتائے بغیر جو آنریبل کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ اس سے بیان لیں گے، اس ایویڈنس کے متعلق پوچھیں گے کہ اس کے اوپر یہ جو ایلیگیشنز لگے ہیں یہ کیا سرکمسٹانسز ہیں۔ اس کا سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب جو ہے اس سے انکار بھی کر سکتا ہے ایکیوزڈ۔ اگر ایکیوزڈ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، ایکیوزڈ اس کو ریفیوز کر دیتا ہے یا ایکیوزڈ اس کا آنسر دے دیتا ہے، تو یہ جواب نہ دینا اور جواب دینا یا غلط جواب دینا یہ دونوں اس کے خلاف نہیں جاتے۔ یعنی اس پر کوئی سزا نہیں بنتی کہ اگر ایک سوال کیا گیا ہے ایکیوزڈ سے، وہ کہتا ہے میں جواب نہیں دیتا یا وہ اس کا غلط جواب دے دیتا ہے، تو اسی بنیاد پر اکیوزڈ کو سزا نہیں ملتی، بلکہ ایک اور کام ضرور ہوتا ہے کہ آنریبل کورٹ اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کے آنسر سے یا اس کے ریفیوزل سے کہ معاملہ کیا ہے۔ 342 کا سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ جو اکیوزڈ نے آنسرز دیے ہیں یا اکیوزڈ نے جو ریفیوزل کیا ہے، جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ فار اینڈ اگینسٹ اس کے کسی انکوائری یا ٹرائل کے اندر یوز ہو سکتی ہے، کسی اور انکوائری یا ٹرائل کے اندر بھی وہی سٹیٹمنٹ یوز ہو سکتی ہے۔ اور 342 کا سب سیکشن 3 کے بعد سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اس سے جو سٹیٹمنٹ لی جائے گی 342 کے تحت، اس پر وداؤٹ اوتھ لی جائے گی، اوتھ کے ساتھ نہیں لی جائے گی بلکہ وداؤٹ اوتھ سے یہ سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو یہ بھی آپشن دی جاتی ہے کہ اگر وہ
اپنی سٹیٹمنٹ آن اوتھ ریکارڈ کروانا چاہے 340 کے تحت تو وہ کروا سکتا ہے۔ امید ہے آج کا یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔